الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الہدایۃ والیقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، او کما قال علیہ السلام۔ معزز و مکرم حاضرین کرام اور اسٹیج پر جلوہ فروز ہم سب کے معزز و مکرم مہمان مولانا سفیان صاحب مدد اللہ العالی اور ہمارے جامعہ کے صدر الحاج جبار بھائی اور رضوان میاں، آج کا یہ دن ہم لوگوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے، جس میں ہم اپنے جامعہ کے 65 سالہ تعلیمی اجلاس میں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھی شخص اپنے بچپن کے زندگی کے ابتدائی محسنین کے احسانات کو کبھی بھلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو سکھلایا وہ تمام چیزیں جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بڑا عظیم۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا اور بہترین ادب سکھلایا۔ علم و ادب، یہ دو چیزیں انسان کو ترقی دیتی ہے۔ انسان کے محسنین میں دو قسم کے محسن ہوتے ہیں، ایک اس کے وجود کا سبب بنتے ہیں اور ایک اس کے عروج کا سبب بنتے ہیں۔ وجود کا سبب بننے والے محسنین میں والدین اور عروج کا سبب بننے والے محسنین میں اساتذہ ہیں۔ سمجھیں نہیں؟ انسان ان دونوں محسنین کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا ہے۔ ابتدائی سالوں میں جو احسانات والدین کے ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے وہ بھی بے مثال ہوتے ہیں، ان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تعلیمی اعتبار سے ابتدائی ایام میں جن اساتذہ نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا، ان کے احسانات بھی آدمی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ہمارا مادر علمی ہے۔ وہ ایام آج ہمارے سامنے تصوراتی اعتبار سے ہم جب اس میں تصورات میں کھو جاتے ہیں تو وہ ایام آج بھی ہمارے سامنے ایک سنہرا خواب کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ عظیم اساتذہ جس میں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی، حضرت مولانا قاسم، مولانا معین الدین صاحب قاسمی، مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سید سمیع اللہ حسینی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا فاروق صاحب بھینسا کے، وہ یہاں سے جو ہے جانے کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یہ وہ سب اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری اپنی تربیت کی،
اور اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ آج اسی کی تربیت کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، کیا ہی اچھا ہوتا کہ چند سال پہلے یہ اجلاس منعقد ہوتا تو ہم اسٹیج پر اپنے اساتذہ میں سے کسی استاذ کو، خاص طور پر حضرت مولانا مجیب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑ رہا کہ ہمارے اساتذہ میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں، اور شہر میں بھی صرف حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب حسینی مدد اللہ العالی وہ موجود ہیں، اور وہ بھی علیل ہے۔ اس وجہ سے جو ہے آج اسٹیج خالی ہے۔ اب حاضرین میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ ایک تو یہ کہ بھئی کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو ہے سامنے بیٹھے ہوئے، ہمارے خلیل صاحب، مولانا موسیٰ صاحب اور سالار صاحب، اور یہ عبدالرحیم میاں تو ہمارے شاگرد ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور اکثر باقی لوگ تو ہمارے شاگرد ہیں، اور تیسرا طبقہ ایسا کہ جو ہمارے شاگرد نہیں ہیں، کاشف العلوم کے ابناء میں سے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے، اور اساتذہ میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، جس وقت ہم لوگ دارالعلوم کاشف العلوم میں آئے تھے تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مغرب کے بعد کوئی بمبئی سے مہمان آئے، تو بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو سعید بھائی نے پیش کرے، تو وہ سب سے چھوٹا بچہ میں تھا، کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے بچوں میں سے یہ ایک بچہ بھی ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے پڑھتے بیٹھے تھے تو وہ سعید بھائی نے پیش کیا تھا۔ 1962 میں ہم لوگ کاشف العلوم میں شریک ہوئے، اور اسی وقت مولانا نسیم الدین صاحب بھی آئے۔ صغیر میں ہمارا داخلہ ہوا۔ صغیر کی اصطلاح اس زمانے میں مکتب کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو مکتب میں ہمارا داخلہ ہوا۔ 62 سے 68 تک کے ہم کاشف العلوم میں رہے۔ 62 میں ہم نے صغیر پڑھی، اور اس کے بعد 5 سال میں جو ہے، اور 5-6 سال میں پنجم عربی تک کے ہم نے یہاں پڑھا۔ پنجم عربی پڑھنے کے بعد 68 میں دیوبند گیا، اور ہمارے صدر جلسہ حضرت مولانا سفیان صاحب مدد اللہ العالی، یہ تو قاسمی خاندان کے چشم و چراغ ہے، اور یہ بہت ہم لوگوں کے سبھی کے معزز و مکرم ہیں۔ 68 میں جس وقت ہم دارالعلوم دیوبند پہنچے تو دیوبند میں جامع مسجد کی امامت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ تو جو ہے جمعہ کے لیے جب حضرت مولانا جو ہے قاری طیب صاحب تشریف لے جاتے تو حضرت مولانا سفیان صاحب ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے انگلی پکڑ کے جاتے تھے۔ حضرت مولانا کو شاید یاد نہیں ہوگا، اس زمانے میں ہم لوگ پنجم عربی میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب میرا داخلہ ہوا تو دیوبند کے اساتذہ بھی کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ کیا پیدا ہوتے سے پڑھنا شروع کرتے کیا؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم یہاں پہنچ گئے، سمجھیں گے۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں 68 سے جو ہے 75 تک کے 8 سال رہا۔ وہیں میں نے پنجم عربی سے لے کے 72 میں جو ہے فراغت حاصل کی دارالعلوم دیوبند سے۔ 73 میں میں نے دینیات پڑھی۔ اس زمانے میں دینیات کا یہ جو شعبہ تھا جو معقولات کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس میں الاجوبہ والنظائر اور بدایۃ المجتہد وغیرہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے 74 میں تکمیل ادب کیا، اور 75 میں افتاء میں نے کیا۔ ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند میں یہ طریقہ ہے کہ افتاء کے بعد پھر دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں 75 میں آ گیا، اور 75 سے لے کر 76 سے لے کر 86 تک 10 سال میں نے کاشف العلوم میں پڑھایا۔ تو وہ 10 سال کے جو پڑھنے والے جو ہیں شاگردوں میں سے
یہ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کچھ، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ 10 سال میں نے کاشف العلوم میں ایسے پڑھا ہے کہ مکتب سے لے کے دور حدیث تک کے، بخاری شریف تک کے جو ہے میں نے یہاں پڑھائی ہے۔ اس کے بعد 86 کے بعد میں نے جو ہے میں خانہ مسجد چلا گیا، اور 86 سے لے کر اب یہ 37 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ادارے دارالعلوم اورنگ آباد میں موجود ہیں۔ ایک بار ورثہ علی تذکرہ کہ جس کا تذکرہ مولانا نسیم صاحب نے بھی کیا کہ سب سے پہلے دارالفتہ کا افتتاح ہمارے پاس مولانا رفیق احمد صاحب، علامہ رفیق احمد صاحب کے صدارت میں جب مسجد میں ہوا، اور اسی دن سے آج تک میں نے یہ جو ہے دارالفتہ کی خدمت للہ فی اللہ انجام دی، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہمارے پاس دارالفتہ قائم ہے، ہزاروں فتاوی اس کے جمع ہے۔ اور میں ہمارے اپنے شاگردوں کا جو ہے تذکرہ کروں گا، جس میں سے کئی لوگ آج نظر آ رہے ہیں کہ جس زمانے میں کاشف العلوم میں تھا، اس زمانے میں فتاوی کے تحریر کرنے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ جو استفتاءات آتے تھے وہ میں خود اپنے طور پر جو ہے اپنے شاگردوں سے رجسٹر میں لکھواتا، اور اس کا جواب لکھنے کے بعد وہ جواب بھی لکھواتا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ 10 رجسٹر جو کاشف العلوم کے زمانے کے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور اس کے بعد اتفاق سے میں جب وہاں جو ہے خانہ مسجد پہنچا تو وہاں بھی کوئی ایسا نظم نہیں تھا، تو وہ بھی فتاوی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کی پہلی جلد بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی، آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو خیر کہنے کا محصل یہ کہ یہ ہمارا مادر علمی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور حضرت مولانا نے ابھی ذکر کیا، مولانا نسیم صاحب نے، کہ ہمارے مخالفین بہت عقل مند ہیں، مخالفین سے زیادہ ہمارے بزرگان دین زیادہ عقل مند ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر وہ مدارس کے سلسلے میں اور دینی مراکز کے سلسلے میں کچھ غلط اپنا مقصد رکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدارس ختم ہونے والی چیز نہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے یہ تو ہمیشہ ہمارے ملک میں رہے، اور انہی کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، اور انہی کی وجہ سے ملک آباد ہوا، اور انہی کی وجہ سے ملک برقرار رہے گا، اور اس کی نشت ثانیہ بھی انشاءاللہ ہم ہی لوگ انجام دیں گے۔ تو کوئی جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دینی ادارے چل رہے ہیں اور دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ان اساتذہ گرامی قدر کا تصور ہم کرتے ہیں، ذرا تصور کیجئے اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ ہمارے اس زمانے کے سفرا میں جو ہے ایک ہاشمی صاحب تھے جن کے 2 بیٹے تھے، ایک شبیر علی صاحب اور ایک مظفر، شبیر اور مظفر، وہ دونوں بھی پڑھتے تھے۔ تو وہ ہاشمی صاحب صبح سے شام تک شہر میں گھومتے، 1 آنا 2 آنے 4 آنے، اگر کوئی 4 آنے دے دیتا تو بہت اس سے متاثر ہوتے کہ ارے اہل خیر میں سے 4 آنے اس زمانے میں۔ اور وہ دن بھر گھومنے کے بعد پیدل گھومتے، بوڑھے ہو گئے تھے، شام میں آتے اور وہ چلر لا کے ریاضوی کے پاس دیتے، سمجھے نہیں سمجھے؟ دوستوں بڑے حالات سے یہ جامعہ آج آپ کو اتنے عمارتیں، پنکھے اور یہ جو ہے رونق نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ہمارے مخلص اساتذہ کی محنتوں کو بڑا دخل ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دن اور رات اس میں صرف ہوئے۔ مولانا سعید خان صاحب اللہ والے تھے، اور اسے کوئی رکھ رکھاؤ ان کی طبیعت میں نہیں تھا، پٹھان آدمی تھے جو ہے، لیکن اللہ سے بہت خصوصی تعلق تھا۔ 20 پارے یومیہ پڑھنے کا ان کا معمول تھا، روزانہ 20 پارے پڑھتے تھے، بہت اللہ سے خصوصی تعلق۔ قلب میں ایسی رقت تھی کہ اگر ان سے دعا کے لیے کہا جاتا تو پہلی فرصت میں
آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتی تھی. بہت اللہ والے تھے، ہم سے بہت ہی زیادہ قرب تھا. دارالعلوم دیوبند سے ہم جو ہے جب فارغ ہو کے آئے تو بعض مسائل میں اختلاف ہوتا، ریاض الدین صاحب فاروقی سے اور ان سے، معز میاں کو بلاؤ، معز میاں کو بلاؤ. اب مجھے بلایا جاتا اور مجھ سے پوچھتے مسئلہ کیا ہے. ایک دو مرتبہ میں نے سادگی میں بتلا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسئلہ معلوم کرنے کے بعد پھر وہاں جا کر وہ سب کے سامنے جو ہے اپنی جیت کے طور پر اس کو ذکر کرتے. تو پھر میں نے بڑا احتیاط برتنا شروع کیا کہ انہوں نے کوئی بھی مسئلہ پوچھا تو میں نے کہا سعید بھائی ابھی ذرا تحقیق کر کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب بھی کوئی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آتی فوری جو ہے تحقیق کر لیتے تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا، جیسے ایصال ثواب کے سلسلے میں ان کا اپنا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ ایصال ثواب جائز ہے اور یہ بچوں کو کیوں روکتے. تو میں نے اپنے زمانے میں کشف العلوم میں جو سلسلہ تھا کہ بھئی بچوں کو کہیں بھی ختم قرآن کے لیے بھیجتے تھے، میں نے بڑی سختی سے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں، کشف العلوم کے بچے بالکل نہیں جائیں گے. اور اس زمانے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے سنت جاری ہو گئی اور اب بھی شاید کہیں جاتے نہیں ہوں گے. تو خیر اس میں ان کا اختلاف تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی، تو کہنے کا حاصل یہ کہ ان اللہ والوں کی مخلصانہ محنتوں کی وجہ سے آج یہ ادارہ ہم کو ایسا نظر آ رہا ہے. ذہن میں رکھیے، جتنی بھی تعلیمی ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں، جماعتیں ہوں، ان کی اپنی ترقی اور ان کا اپنا آگے کو بڑھنا یہ ان کے بانیین کے اخلاص پر ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے، اب اسلام کو دیکھیے، خانہ کعبہ کو دیکھیے، قرآن ذکر کرتا ہے یذکروا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعہ کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جو ہے وہ دونوں بزرگ انبیاء، دونوں حضرت ابراہیم اور تو بزرگ اور حضرت اسماعیل ان کے بچے، دونوں بھی جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو تو قبول فرما لے. یہ قبولیت کا نتیجہ ہے کہ آج خانہ کعبہ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس کا طواف کر رہے ہیں، اعزاز اور اکرام. یہ ساری چیزیں بانیین اور ابتدائی جو بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اخلاص پر منحصر. اور یہی چیز اسلام کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اخلاص آج یہ اسلام کے ترقی جتنی ہوتی چلے جا رہی اور تعلیمات اسلام کو عام کرنے کی جو بھی شکلیں، مدارس، مکاتب اور دعوت و تبلیغ اور جو بھی شکلیں ہیں، یہ سب اللہ کے رسول اور صحابہ کے اخلاص کی بنیاد ہے. تو جتنے ادارے بھی چلتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، آئے دن ان میں جو ہے ترقی ہوتے رہتی ہے، ان کے بانیین کے اخلاص پر منحصر ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اخلاص کو قبول فرماتا اور اس کی وجہ سے آئے دن جو ہے ترقی ہوتے چلی جاتی ہے. یہ بڑا جو ہے فرحت و مسرت کا مقام ہے اور یہ مقام اور یہ موقع تاریخی موقع ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان فارغین کو، جامعہ کے ابناء کو آگے بڑھ کے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جامعہ کے موجودہ جو ذمہ داران ہیں اللہ ان کو بھی اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کل جو ہے دستار بندی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جامعہ میں جو لوگ پڑھے ہیں تو ان کے ذمے ان کے سر پہ بھی کچھ رکھنا چاہیے. تو ہمارے ذمہ دار حضرات نے یہ سوچا ہے کہ بھئی سر پہ بوجھ رکھنے سے پہلے ان کے سر پہ پگڑی باندھ دو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ جو پگڑی ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ جامعہ کی تمام ذمہ داریاں تمہارے سر تھوپ دی ہیں، اب تمہیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بغیر دائیں بائیں دیکھے کے. سمجھے نہیں؟ تو یہ پگڑی اس وجہ سے باندھی جاتی ہے کہ آدمی یکسو ہو کر ہمارے اس مقصد اور مطلب کو لے کر نکل جائے اور جو ہے عوام میں کام کرے. تو خیر یہ چند منتشر کلمات ہیں، کہنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں
کہ آج بھی ہم اپنے ان اساتذہ کا تصور کرتے ہیں، یقین جانیے ان اساتذہ میں ایسا اخلاص تھا اور ایسا جذبہ تھا کرنے کا کہ ہم اپنے زمانے کے جتنے اساتذہ ہیں ان کے دروس کو اور ان کی مصروفیات کو اور ان کی دن رات کی تگودوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کے مقابلے میں اتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب حسینی سے ہم نے نور العزا پڑھی ہے. نور العزا ایسی پڑھاتے تھے وہ کہ واقعی نور العزا ویسی آج لوگ نہیں پڑھاتے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ابتدائی جو چیز رہتی ہے مدارس کی وہ اس کی بنیاد رہتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ ادارہ چلتا ہے، ترقی کرتا ہے. تو یہ جو ترقیات بڑھتی چلے جاتی ہے یہ ہمارے جو ہے ادارے کے جو ہے وہ ترقیات اس بنا سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.